جی دوستو، انڈیا اپنے ڈیفنس پہ یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے جو ایگریشن ہے اس پہ بھی بہت اب خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب انڈین ایئر فورس اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسرسائزز کرنے جا رہی ہے اگست سپٹمبر میں ایکس ترنگ شکتی کے نام سے۔ اور پہلے فیز میں جو کہ اگست 6 سے شروع ہوگا، اس میں فرانس، جرمنی، اسپین اور یو کے بھی شامل ہوں گے، اور پھر سیکنڈ فیز جو جودھ پور میں ہوگا اس میں سنگاپور، یو ایس، یو ای اور آسٹریلیا بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ کافی بڑی ایکسرسائز ہوگی، اس میں 150 کے قریب جو ہیں ایئر کرافٹ استعمال ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کی تیاریاں کس قدر اپنے جو ہے ڈیفنس پہ اب اس نے شروع کر دیا ہے، اور ملٹری ایکوزیشن تو خیر اس کی ہر جگہ سے ہو رہی ہیں۔ انٹرنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو تیجس جو ہیں گو کہ اس میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی، جو لائٹ ایئر کرافٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے، اس میں بھی کچھ تاخیر تو ہو رہی ہے کچھ، لیکن اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ مارک 1 اور مارک 2 کی باتیں ہو رہی ہیں، تو 2028 تک جو ہے 180 کے قریب جیٹس ملنے جا رہے ہیں۔ ہندوستان ایئروناٹکس جو لمیٹڈ ہے وہ اس کو بنا رہی ہے، اور اس میں جو انجن ہے دوستو وہ اس وقت جو مارک 1 وغیرہ میں وہ تو جنرل الیکٹرک جو ہے یو ایس ای فرم اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جو جی ایف 404 اس کا انجن ہے، لیکن جو مارک 2 ہے جو فردر اس کو ڈیولپ کیا جائے گا تو اس میں پھر جنرل الیکٹرک کا جو انجن ہے جی ایف 414 وہ استعمال ہوگا، تو اس کی جو کمبیٹ رینج بھی ہے وہ بھی بڑھے گی، اور جو اس کی ویپن کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو تیجا البتہ ایک جو ہے ایئر کرافٹ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو بیچا بھی جا رہا ہے، اس کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیفنس، جہاں بھارت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلحہ خریدنے والا ملک ہے، وہاں وہ کوشش یہ بھی کر رہا ہے کہ اپنی ایکسپورٹس ہی بڑھائے۔ تو ایک طرف تیجس کی بات ہے، پھر یہ آئی ایف کی ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اگنی 5 کو بھی ڈیولپ کر لیا گیا، اس کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے۔ یہ ملٹیپل جو ہے مرو کی کیپیسٹی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکلز۔ تو یہاں اس کو جو ہے ایک میزائل پہ بہت سے وار ہیڈز لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یا تو ایک ہی ٹارگٹ کو ایک وقت میں یہ تمام جتنے بھی ملٹیپل وار ہیڈز ہیں یہ نشانہ بناتے ہیں، یا پھر مختلف ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے اگنی جو 4 تھا اس کی تقریباً آپ رینج کہہ لیں تھی 700 سے 3500 کلومیٹر کی، اور پے لوڈ جو اٹھا سکتا تھا وہ 12 سے 40 کلو ٹن۔ لیکن جو اگنی 5 ہے اس کا جو ہے جو رینج ہے وہ 5000 کلومیٹر ہے، اور یہ سالڈ فیولڈ ہے۔ سالڈ فیولڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جلدی آپ ڈپلوائے بھی کر سکتے، مطلب آپ اس کو استعمال فوری طور پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر لیکوڈ فیولڈ ہو تو وہ اس میں ذرا لیکوڈ بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ سالڈ فیولڈ یہ ہے کہ آپ سالڈ فیولڈ پڑا ہے، آپ نے لگایا اور فائر کر دیا۔ تو یہ، اور اب اگنی 6 کو ڈیولپ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جس کی رینج پھر اور 50,500 تک ہو جائے گی، پھر یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی رینج میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے الٹیمیٹ ڈیزائنز کیا ہیں اس خطے میں، اور وہ کس طرح اس پورے خطے کو آرمز ریس کی طرف لے جا رہا ہے۔ 75 سے 80 بلین ڈالر وہ خرچ کر رہا ہے، وہ کہ چائنا کو تو اس سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 300 بلین ڈالر کے قریب، لیکن اگر پاکستان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہمارا تقریباً 8-9 بلین ڈالر کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے سارا۔ لیکن پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آرمز ریس میں داخل ہو، ہمیں جو اپنا ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے ایک منیمم لیول پہ، اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہی مناسب اپروچ ہے۔ ہمیں میزائل فار میزائل نہیں لینا، ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنے کے لیے کیا کیا ہمارے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہمیں پش کمز ٹو شف تو پھر ہمیں آبویسلی ہم نے ٹیکٹیکل جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس سے کافی بہتر عبور حاصل کر لیا ہے، اور وہ ہم جب بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔
تو ہمیں اپنی جو ہماری اپنی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ غور رکھنا ہے. جو فل اسپیکٹرم ڈیٹررنس ہے ہمارا, اس کو ہم نے کریڈیبل رکھنا ہے. بھارت ٹھیک ہے, اس کے پاس اس وقت پیسہ بھی ہے, وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے. پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کافی کچھ ڈیولپ کروا رہا ہے, اور کارپوریٹ سیکٹر بھی فورتھ کمنگ ہے وہاں پہ ان معاملات میں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس وقت چائنا اپنا ہمارے جو اکانومی کے مسائل ہیں, تو ہم اس طرح اپنے خرچے بڑھا بھی نہیں سکتے. لیکن ہم اپنی سیکیورٹی سے غافل بھی نہیں رہ سکتے, کیونکہ بھارت کے عزائم ہم سب جانتے ہیں, اگریسو ہیں. وہ پہلے بھی جو ہے پاکستان پہ بالا کوٹ جیسا واقعہ بھی کر چکا ہے, جس کا ہم نے ٹھیک اور بڑا اچھا جواب دیا. لیکن نوبت یہاں تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے. بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہماری یہ اسپیس کی وائلیشن کرے گا یا اور کسی طریقے سے ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ساورنٹی کو وائلیٹ کرے گا, بریچ کرے گا, تو پھر اس کو نتائج بھی اس کو بھگتنا پڑیں گے. تو میں یہی ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم اس سے غافل نہیں ہیں. پھر جو ایک اور ہمارے اندر بھارت ایک کیوس پھیلانا چاہتا ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, آزاد جموں اور کشمیر میں ہو, گلگت بلتستان میں, اس سے بھی ہمیں تھوڑا بہت اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کریں. ہر چیز کا جواب کائنیٹک نہیں ہوتا, کچھ چیزیں پولیٹیکل اپروچز کے تھرو حل ہوتی ہیں, کچھ فورس کے ذریعے بھی حل ہوتی ہیں, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا. پھر انٹیلیجنس بڑا ضروری امپورٹنٹ اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک کمپریہنسو اپروچ کی ہمیں ضرورت ہے, تاکہ ہم جو بھی بھارت کی جانب سے ہمیں چیلنجز آتے ہیں ہم ان کو صحیح طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں. تو ہم بھی, ہمارے پاس بھی مرو ٹیکنالوجی ہے, ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن بھارت نے کافی اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے, اور اب چونکہ اگنی کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ بھی کر دیا ہے. جس طرح ہم نے ریسنٹلی اپنا جو ہمارا تھنڈر JF-17 ہے, اس کے ساتھ ہم نے بھی اپنا جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, نیوکلیئر کیپیسٹی, اس کو انٹیگریٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے نقطۂ نظر سے. لیکن بھارت ایک کنٹینیوس تھریٹ ہے پاکستان کو, اور ہمیں اس سے غافل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کویشچنز ریز کرتے ہیں کہ ہم ڈیفنس پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہماری بھارت ایک ہاسٹائل کنٹری ہے, ایڈورسری ہے ہمارا, اور کوئی وہ دقیقہ فروغ نہیں کرتا, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچائے. لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور الرٹ رہنا ہے. اور تھینک یو ویری مچ.